الخلق بعد الانبیاء، یار غار مصطفیٰ بلکہ یار میزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آمینہ کے لال جناب حضرت عبداللہ کے در یتیم، رب کے محبوب نبی ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کہ سفر ہجرت کا تذکرہ ہم سن سنا کے اپنے ایمانوں کو جلا بخش رہے تھے۔ غار ثور کا وہ عظیم منظر جو آپ نے پچھلی نشست پاک میں سنا، سن کے ہم نے اپنے ایمان کو جلا بخشی۔ بستر محبوب پہ مولا علی ہے تو غار ثور کے اندر میرے نبی کی گود، میرے صدیق کی گود میں رب کے محبوب ہے۔ اسی سفر ہجرت کے دوران ایک عظمت و شان والا واقعہ بھی رونما ہوا۔ آج اس واقعہ کو سن سنا کے ہم اپنے ایمانوں کو تازہ کریں گے۔ قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت ہے جس کا نام ہے عاتقہ اور ام معبد کے نام سے مشہور ہے۔ کچی سی جھونپڑی میں رہنے والی یہ عورت اور کچی کلی اس کی جب رب کے محبوب نے اپنا قدم رکھ دیا تو اللہ نے اس کچی جھونپڑی کو بھی شان عطا کر دی اور ام معبد کو بھی مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، کیونکہ میرے نبی کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے اللہ اسے شان عطا کر دیتا ہے۔ جس کو بھی آمینہ کے لال سے نسبت ہو گئی، اور یہ نسبت ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نسبت ہی مالا مال کر دیتی ہے۔ انسان اچھوں کی نسبت جس کو مل جائے، رب کے مقرب اور محبوب بندوں کی رفاقت، سنگت اور یارانہ مل جائے تو اللہ اس کو عظمتیں اور شانیں عطا کر دیتا ہے۔ انسان تو انسان، قرآن کے دامن میں ایک کتے کا بھی ذکر ہے، جب وہ اللہ والوں کے لڑ لگ گیا تو اللہ نے اس کتے کو بھی مقام عطا کر دیا۔ قرآن پاک کے 15ویں پارہ کے اندر اصحاب کہف کے ساتھ جس کتے نے پیار کیا تھا، یہاں تک کہ میرے رب نے اس کتے کا غار کے دروازے پہ بیٹھنے کا منظر بھی بیان فرمایا ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف کا کتا ان کی غار کے دروازے پہ اپنی کلائیاں بچھا کے بیٹھا ہے۔ حالانکہ اگر رب العالمین یہ بھی فرما دیتا نا کہ کتا غار کے دروازے پہ بیٹھا ہے تو بات سمجھ آ سکتی تھی، لیکن اس کتے کی نسبت اللہ والوں سے جب ہوئی تو پھر رب کو بھی پیارا لگا تو اللہ نے اس کے بیٹھنے کا پورا انداز اپنے قرآن میں بیان فرمایا۔ اگر کتا رب کے مقرب بندوں سے پیار کرنے لگ جائے
اللہ اس کو یہ شان عطا کر دیتا ہے تو وہ انسان جس کو رب کے پیاروں کی سنگت مل جائے اللہ اس انسان کو کتنی شان عطا کرنے والا. تو ام معبد جس کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہو گئی، آج بھی ام معبد کا ذکر رب کے محبوب کے غلاموں کی زبانوں پہ رہتا ہے. میرے لجپال نبی اپنے یار غار کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، بھوک کی شدت ہے. جب ام معبد کی کچی کلی کے قریب سے میرے لجپال نبی گزرنے لگے نا تو میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے ابو بکر یہ جو مائی صاحبہ بیٹھی ہے نا ان سے پوچھیں ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، اگر ہے تو وہ ہمیں دے دے. حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام معبد سے پوچھا، کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ام معبد نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں، فاقی ہے، قحط سالی ہے، بڑے پریشان ہیں. حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے ام معبد اگر تیرے پاس کچھ ہے تو ہمیں دے دے، اس کا عوض اور بدلہ پیسے لے لینا. ام معبد کہنے لگی اے حسین و جمیل چہرے والوں، ہمارا قبیلہ بنو سعد خدمت کرنے والا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانے والا ہے، پیسوں کی بات نہیں. کاش میرے گھر میں کوئی چیز ہوتی تو میں تمہاری خدمت کرتی، لیکن میرے گھر میں ہے کچھ نہیں. میرے لجپال نبی اس کی کچی کلی کے دروازے پہ کھڑے ہیں. میرے لجپال نبی نے جب اس کی کچی کلی پہ اپنی نظر ڈالی نا تو نظر پھیرتے پھیرتے میرے لجپال نبی کی نظر اس کی جھونپڑی کی نکر میں کھڑی ایک بکری پہ پڑ گئی. بکری پہ پڑ گئی. وہ بکری بڑی شانوں والی ہے جس پہ نظر آمینہ کے لال کی پڑی ہے. آمینہ کے لال کی نظر قسمت والوں کو ملتی ہے. حالانکہ مکے میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شان بھی ہے، شوکت بھی ہے دنیا کی، لیکن قربان جب آمینہ کے لال کی نظر پڑی ہے تو تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر پہ پڑی ہے. آمینہ کے لال کی نظر پڑی ہے تو خطاب کے بیٹے عمر پہ پڑی ہے. آمینہ کے لال کی نظر پڑی ہے تو حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پہ آمینہ کے لال کی نظر پڑی اور وہ آمینہ کے لال کا غلام نہ بنے. اللہ نے یہ شان تو اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا کر رکھی ہے. اللہ کے ولی کی جس پہ نگاہ پڑ جائے نا اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا. ایسے ہی تو خواجہ غریب نواز نے جن کا اس مہینے رجب المرجب شریف کے اندر عرس مبارک ہے، وہ ایک نگاہ پھیرتے ہیں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت عطا کر دیتے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. مرد کرتا میرا لجپال نبی کی نظر اس بکری پہ پڑی. میرے آقا فرمانے لگے میرے ابو بکر ام معبد سے پوچھو نا، اگر گھر میں اور کچھ نہیں ہے تو اس بکری کا دودھ ہی ہمیں پلا دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبد کو جب کہا نا کہ اور کچھ نہیں ہے اس بکری کا دودھ ہی پلا دے، ام معبد مسکرانے لگ گئی. کہا سونے چہرے والوں کیسی باتیں کرتے ہو، یہ بکری تو چلنے کے قابل نہیں، بالکل لاغر ہے،
یہ بکریوں کے اجڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اس کی ہڈیوں پہ گوشت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو گھر رکھا ہے۔ یہ پھنڈر ہو چکی ہے، جو خود چل نہیں سکتی، جس کی ہڈیوں پہ گوشت نہیں ہے، اس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہاں اس کے تھنوں میں دودھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے پلاؤں؟ میرے لجپال نبی نے جب ام معبد کے یہ الفاظ سنے نا، میرے آقا فرمانے لگے، ام معبد بکری تیری ہے، مالک تو ہے، اگر اجازت تو دے دینا اس بکری کے تھنوں سے دودھ ہم لے لیتے ہیں۔ ام معبد پھر مسکرائی، کہا عجیب بات کرتے ہیں، یہ بکری کیسے دودھ دے گی؟ کہا ام معبد اس بات کو چھوڑ، اجازت دینا تیرا کام ہے، بکری پہ میرا رب کرم اور فضل فرمائے گا، بکری کے تھنوں سے دودھ لینا ہمارا کام ہے۔ ام معبد کہنے لگی، آقا میں نے اجازت دے دی، میری طرف سے یہ بکری آپ کی ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا، او میرے ابو بکر، جی لجپال، فرمایا ابو بکر اس بکری کو پکڑ کے ذرا میرے قریب لے کے آ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام معبد کی اس جھونپڑی میں داخل ہوئے، جا کے بکری کو کان سے پکڑا، کان سے پکڑ کے آمینہ کے لال کے قدموں میں آئے، لے کے جب آئے، میرے لجپال نبی نے اپنے ید اللہ کا گولا ہاتھ بکری کی پشت پہ پھیرا۔ حضرت ام معبد کہتی ہے، جب اس ودھا کے مکھڑے والے نے میری بکری پہ ہاتھ پھیرا نا، میری بکری کی ہڈیوں پہ گوشت آنا شروع ہو گیا، میری بکری موٹی تازی اور جوان ہو گئی، اور فرماتی ہے میں نے دیکھا میری بکری کے تھن دودھ سے بھی بھر گئے ہیں۔ جب تھن دودھ سے بھر گئے، میرے لجپال نبی نے فرمایا، اے ام معبد گھر کا ایک برتن لے کے آ۔ برتن آ گیا، میرے لجپال نبی نے فرمایا، او میرے ابو بکر اس بکری کے تھن سے اللہ کا نام لے کے دودھ نکالنا شروع کر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بکری کا تھن پکڑا، تھن سے دودھ نکالنا شروع کیا، برتن بھر گیا، فرمایا دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن بھی بھر گیا، فرمایا تیسرا برتن لاؤ، تیسرا بھی بھر گیا، فرمایا چوتھا برتن لاؤ، چوتھا بھی بھر گیا، فرمایا پانچواں برتن لے کے آؤ، پانچواں برتن بھی بھر گیا۔ ام معبد کے گھر کے سارے برتن بکری کے ایک تھن کے دودھ سے بھر گئے، ابھی اس تھن سے بھی دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، سارے برتن بھر گئے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا، ام معبد اور برتن لے کے آؤ۔ آقا برتن ہی نہیں ہے، بھر گئے ہیں سارے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر سب کو پلاؤ۔ سب نے دودھ پیا، میرے لجپال نبی نے دودھ پیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، حضرت صدیق اکبر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ نے دودھ پیا، ام معبد نے دودھ پیا، ام معبد کے بیٹے نے دودھ پیا، 5 لوگوں نے دودھ پی لیا، رج کے دودھ پیا، لیکن پھر بھی دودھ ختم نہیں ہو رہا، گھر کے سارے برتن بھی بھر گئے۔ میرے لجپال نبی نے دودھ پیا، دودھ پی کے میرے لجپال نبی ام معبد کی کچی کلی کے لیے دعا فرما کے اپنا سفر ہجرت آگے شروع کر دیا۔ میرے لجپال نبی تشریف لے گئے، شام کا وقت آیا، ام معبد کا خامن ابو المعبد بکریاں چرا کے نا شام کو جب گھر آیا، اپنی کچی کلی پہ اللہ کے نور کی برسات برستی ہوئی دیکھی، اپنی کچی کلی میں دیکھا ہر طرف ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے، آج گھر میں عجب سما ہے۔
ابو المعبد آ کے اپنی بیوی اور بیٹے سے پوچھتا ہے بتاؤ ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ کہنے لگی کوئی نہیں آیا۔ کہا نہیں، ہماری کچی کلی پہ برستا نور بتا رہا ہے کوئی برکت والا آیا تھا۔ جب نور کی بات کی نا ام معبد اور اس کے بیٹے کو یاد آیا، کہا ہاں وہ ایک ہستی ہمارے گھر میں آئی تھی۔ کہا کیسے تھے، ان کا حلیہ بیان کیجیے۔ ام معبد کہنے لگی والضحیٰ کا مکھڑا تھا، واللیل کی زلفیں تھی، ما زاغ البصر کا کاجل تھا، یاسی کی بطری تھی، ید اللہ کے گورے ہاتھ تھے، وجہ اللہ کا نورانی چہرہ تھا، علم نشرح کا سینہ تھا۔ سارا بیان کرتے کرتے نا ام معبد کہنے لگی میں نے دیکھا احسنہ من بعید و اجملہ من قریب۔ کہا جب دور سے آ رہے تھے تو سونے لگ رہے تھے، جب نیڑے آئے تو اور زیادہ سونے لگ رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے بندہ جب دور سے آ رہا ہو نا تو سونا لگتا ہے، جب قریب آ جائے نا، نیڑے آ جائے، نئے نقش واضح ہونا تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ پھر سونا نہیں لگتا۔ ام معبد کہتی ہے نہیں، یہ منظر نہیں تھا، منظر عجب تھا۔ کہا جب دور سے آ رہے تھے تو سونا لگتے تھے، جب قریب آئے تو اور زیادہ سونے لگتے تھے۔ حلیہ بیان کر رہی ہیں نا، تو ام معبد کا بیٹا بول کے کہتا ہے امی جان وہ بکری والی بات بھی تو بتائے نا۔ ابو المعبد کہنے لگے بکری والی کون سی بات؟ ام معبد کہنے لگی وہ جو بکری ہماری پھنڈر ہو چکی تھی، جو اجڑ کے ساتھ جا نہیں سکتی تھی، ذرا آئے نا میں آپ کے دکھاؤں اب وہ بکری کا حال کیا ہے۔ ابو المعبد سوچنے لگا شاید میری بکری مرنے کے قریب ہے، کیونکہ لاغر ہو چکی تھی، مرنے کے قریب تھی، یا لگتا ہے مر گئی ہوگی یا مرنے کے قریب ہے۔ ابو المعبد کو جب لے کے ام معبد گئی، بیٹا بھی ساتھ ہے، ابو المعبد نے بکری کو دیکھا، بکری جوان ہو چکی ہے، بکری کے جسم سارا گوشت سے بھرا ہے، تھن بھی دودھ سے بھرے ہیں۔ کہا یہ بکری کس کی ہے؟ ام معبد کہنے لگی یہ بکری ہماری ہے۔ کہا ہماری بکری تو بالکل پھنڈر ہو چکی تھی، مرنے کے قریب تھی۔ کہا وہ برکت والا جب آیا اس نے ہماری بکری پہ ہاتھ پھیرا، ہماری بکری تندرست بھی ہو گئی ہے، جوان بھی ہو گئی ہے، کر کے ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں، بکری کے ایک تھن سے دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ابو المعبد کہنے لگا اچھا وہ جو آئے تھے ان کا نام کیا تھا؟ اب ام معبد نے بھی نام نہیں پوچھا، بیٹے نے بھی نام نہیں پوچھا، دونوں ماں بیٹے نے نا اپنی طرف سے نام رکھ لیا کہ ان کا نام مبارک تھا، مبارک تھا، کیونکہ جن کے آنے کی وجہ سے برکت آئے اسے مبارک ہی تو کہتے ہیں۔ ابو المعبد کہنے لگا سنو پھر میرا بھی اعلان، آج کے بعد بکریاں میں جنگل میں نہیں چرانے جاؤں گا، میں اپنے گھر کے قریب بکریاں چراؤں گا آج کے بعد، تاکہ جب مبارک ہمارے کچی کلی میں آئے میں بھی مبارک کا دیدار بھی کروں گا، ملاقات بھی کروں گا، زیارت بھی کروں گا۔ ابو المعبد بھی نا بکریاں جنگل میں چرانے نہیں جاتے، شام کو جب آتے نا رات کا کھانا کھا کے نا جب اپنے بستر پہ لیٹنے لگتے ہیں تو پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں سارے بہادر طریقے سے بیٹھ کے نا۔ ابو المعبد کہتا ہے ام معبد اور اے میرے بیٹے ذرا اس مبارک کی مجھے باتیں تو سناؤ، اس مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، اس مبارک کے تذکرے تو چھیڑو۔ اگر میں سنی لہجے میں کہوں تو یہ ہوگا وہ اپنی کچی کلی میں ہر رات میرے مصطفیٰ کا میلاد کیا کرتے تھے، میرے آقا کے تذکرہ کرتے تھے۔ پھر ایک دن کیا ہوا، ام معبد اپنے بیٹے کو لے کے نا بازار سے کچھ سودا لینے کے لیے گئی، سامان لینے کے لیے گئی، قریبی بازار سے وہ سودا نہ ملا تو مدینہ منورہ کے بازار میں چلی گئی۔ مدینہ منورہ کے بازار میں سودا لیتے لیتے نا ام معبد کے بیٹی کی نظر پڑ گئی حضرت تاجدار صداقت کے اوپر۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے،
وہ بیٹا جا کے اپنی ماں کو کہتا ہے ماں وہ دیکھ رہے وہ سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جو دن مبارک کے ساتھ ہماری کچی کلی کو بسانے کے لیے آیا تھا. دونوں ماں بیٹا دوڑ کے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے جا کے کہتے ہیں این المبارک، اے سونے چہرے والے بتا مبارک کدھر ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو سوچ میں پڑے کہ مبارک کس کو کہہ رہے ہیں، پھر پہچان لیا کہ تو یہ تو قبیلہ بنو سعد کی عاتقہ ام معبد اور اس کا بیٹا ہے. سمجھ بھی گئے ان کو میرے آقا کا نام نہیں آتا، انہوں نے اپنی طرف سے نام مبارک رکھا ہے. کہا پاک نبی تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرمائے اور دونوں ماں بیٹا کہنے لگے ہمیں ساتھ لے کے چلو، ہم نے مبارک کا دیدار کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے. دونوں ماں بیٹا جا کے رب کے محبوب کے ساتھ مل کے جب گھر آئے، آج کچی کلی میں جب واپس آئے ملاقات کر کے، شام کا وقت آیا، ابو المعبد بکریاں چرا کے گھر آیا، آج کچی کلی پہ پھر نور برستا دیکھا. کہا ظالمو آج مبارک پھر ہمارے گھر میں آیا، تم نے مجھے بلایا نہیں. ام معبد کہنے لگی نہیں نہیں مبارک تو نہیں آیا، مبارک تو ہماری کچی کلی میں نہیں آیا. ابو المعبد کہنے لگا اگر مبارک نہیں آیا تو مبارک کی خوشبو ہماری کچی کلی میں کیسے آ گئی؟ کہ ہماری کچی کلی کی خوشبو بتاتی ہے اگر مبارک نہیں آیا تو مبارک کو کوئی مل کے آیا ہوگا. وہ ام معبد کہنے لگی ہاں مبارک تو ہمارے گھر میں نہیں آیا، لیکن آج ہم مبارک کے ڈیرے کا پتہ لا کے آئے ہیں. مبارک کے ڈیرے کا ہمیں پتہ چل گیا ہے. ابو المعبد کہنے لگا سنو پھر میرا اعلان، آج کی رات ہم کچی کلی میں نہیں گزاریں گے، یہ رات جا کے مبارک کے قدموں میں جا کے گزاریں گے. ابو المعبد ام معبد اور ان کا بیٹا چلے جا کے آمینہ کے لال کے قدموں میں گر کے آقا ہمیں کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت عطا کر دے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. وہ دن کو اپنی کچی کلی میں رہتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، رات کو میرے آقا کے پاس آ جاتے ہیں، آقا کی زیارت کرتے ہیں، زیارت کر کے واپس چلے جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم آمینہ کے لال کا ایک پھیرا ہماری کچی کلی میں پڑا، ہماری اس کچی جھونپڑی پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول اتنا ہوتا تھا، سارے لوگ دیکھ کے کہتے تھے بڑے امیر ہو گئے ہو. ہم کہتے تھے امیر نہیں ہوئے، رب کے محبوب کی قدم نوازی ہو گئی ہے. آؤ اس لجپال نبی کے ساتھ اپنی نسبتیں قائم کر لو، پھر اللہ مالا مال کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.